بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والمضافۃ تنصب والبدل والمعطوف غیر ما ذکر حکمہ حکم المستقل مطلقاً. پیچھے کیا بیان ہوا تھا؟ منادہ مبنی کے کیا ہے؟ منادہ مبنی کے مفرد توابع. یہ ہوا تھا نا. مفرد سے مطلب کیا ہے؟ جو مضاف نہ ہو یا مشابہ. یہ ہوا تھا. تو منادہ مبنی کے مفرد توابع میں سے کچھ کا بیان ہم نے کر دیا تھا. کون کون؟ تاکید ہے، صفت، عطف بیان، معطوف وغیرہ. کتنے کا بیان ہوا تھا؟ 4 کا ہوا تھا نا. وہ معطوف ایسے حرف کے ذریعے سے جس پر یا کا دخول ممتنع تھا، اس کی ایک شرط ہو گیا عطف کے اندر. اب بچا کیا؟ وہ معطوف جس پر کیا ہو جائے؟ یا کا دخول ممتنع نہ ہو، بھائی ہو سکتا ہو. یہ ایک الگ قسم ہم دیں گے نا. ایک قسم تو وہ ہے کہ ایسے حرف کے ذریعے کا عطف کر رہے ہیں جس پر یا کا دخول کیا ہے؟ ممتنع. دوسرا عطف کیا ہو جائے گا؟ جس پر یا کا دخول ممتنع. ہاں بھائی چلو. تو منادہ مبنی کے وہ کیا تھے؟ مفرد توابع تھے نا. اب آگے والمضافۃ یعنی وہ توابع المنادى المضافہ. ٹھیک ہے، کیا ہو جائیں گے؟ منادہ مبنی کے اب کیا ہے؟ جو توابع کون بن رہے ہیں؟ جو کہ کیا ہوں؟ مضاف ہوں. کتنے ہوں؟ کیا ہوں بھائی؟ مضاف ہوں. والبدل اور کیا ہوں؟ بدل ہوں. بدل کا بیان بھی آیا تھا کیا؟ نہیں آیا تھا. والمعطوف غیر ما ذکر، اور وہ معطوف جو سابق میں مذکور ہو گیا اس کے علاوہ ہو. غیر ما ذکر جو کہ کیا ہو؟ اس کے علاوہ جو سابق میں مذکور ہو چکا ہے. نہیں، مذکورہ معطوف کے علاوہ معطوف ہو. اب اس کے آگے خبر ہے حکم حکم المستقل مطلقاً. تو ایسی صورت میں اس کا جو حکم ہوگا یہ مستقل کا حکم ہوگا، یعنی مستقل منادہ کا حکم ہوگا مطلقاً تمام صورتوں میں. توجہ دیجیے. آپ بات کے پیچھے آئی تھی کہ منادہ مبنی کے اگر کیا ہو جائیں؟ تابع مفرد ہو جائیں گے تو اس میں 2 اعراب ہیں. کیا کیا اعراب ہے؟ لفظ کے اعتبار سے بھی ہے اور مال کے اعتبار سے بھی. ٹھیک ہے، لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے کیا دیں گے؟ مال کے اعتبار کرتے ہوئے. یہاں جو بیان کرنے جا رہے ہیں یہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ منادہ جب کیا ہو جائے؟ مضاف ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ منادہ اگر مضاف ہو تو کیا پڑھتے ہیں؟ پیچھے آیا نا بیٹے. وَيُنْصَبُ مَا سِوَاهُمَا آیا کہ نہیں ہے؟ منادہ اگر مضاف ہو جائے تو کیا دیا جاتا ہے؟ نصب دیا جاتا ہے. ایسے ہی اگر کہ منادہ کے اگر کسی کو تابع بنا دے اور وہ کیا ہو؟ مضاف ہو. منادہ مبنی کے تابع کیا ہو؟ مضاف ہو جائے تو ایسی صورت میں اس میں بھی کیا پڑھیں گے آپ؟ یہ مستقل منادہ کا حکم رکھے گا. مستقل منادہ حکم کا مطلب کیا ہے؟ توجہ دیے. ایک ہے تابع ہو کر کے اور ایک ہے مستقل بن کر کے. 2 بھاگ نہیں ہوا. ایک کیا بن رہا ہے؟ ایک منادہ کا تابع بن رہا ہے تو تبعیت میں وہ بھی منادہ ہی بنتا ہے، لیکن مستقل تو نہیں ہے نا ڈائریکٹ، بلکہ کیا کسی کی تبعیت میں ہے. بس ہمیں جس آپ نے کیا کہا یا غلام و بشر. ٹھیک ہے، جو غلام ہے وہی کیا ہے؟ بشر ہے. یہ تو ہوا. تو منادہ کون بنا ہمارا؟ غلام بنا. اصل میں کون ہے؟ مستقل منادہ کون ہے؟ غلام ہے نا بھائی. اب غلام کی تبعیت میں کون بن رہا ہے؟ بشر ہی بن رہا ہے. تو مستقل منادہ کا حکم مضاف ہونے کی صورت میں کیا تھا؟ منصوب تھا نا. تو ایسے ہی اگر منادہ مبنی کے تابع کیا ہو جائے؟ مضاف بن جائے تو اس میں بھی کیا پڑھا جائے گا؟ منصوب پڑھا جائے گا. جیسے مثال ہے کوئی زید ہے، زید کو لوگ کیا عبداللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. آپ نے کیا کہا؟ یا زید عبداللہ. کیا کہیں گے آپ؟ یا زید. آپ کی کتاب میں مثالیں دی ہوں گی، ذرا سے پڑھنا، میں اس کو سمجھا رہا ہوں. زید کیا ہے بیٹا؟ یہ منادہ ہے نا. منادہ مبنی ہے. اب اس کے ذرا بتائیے اس کے تابع کیا آ گیا؟ مضاف ہے کہ نہیں آیا؟ عبداللہ آیا. اب وہاں کیا پڑھیں گے؟ یہ مستقل پڑھیں گے. کیوں کہ جب منادہ، ایک منٹ، منادہ جب کیا ہو جائے؟ مضاف ہو
مشابہ مضاف ہو تو نصب دیا جاتا ہے. تو جب یہ کسی کے تابع بنے تو یہ اپنے اصل کے مطابق ہی رہے, چھوڑے نا. ایک جگہ منادہ کیا ہے, مستقلاً اگر کیا ہو مضاف ہو تو منصوب پڑھتے ہیں. وہی اگر کسی کی طبیعت میں آ جائے, تابع بن جائے, تب بھی وہاں کیا پڑھیں گے آپ کو, منصوب ہی پڑھیں گے. تو جو اس کے اپنی بذات خود منادہ بننے کا حکم ہوگا, تابع بننے کی صورت میں بھی کیا ہو جائے گا, وہی حکم اس کو دیا جائے گا. ٹھیک ہے, چلو. بدل کا بھی مسئلہ وہی ہے. بدل میں کیا ہوتا ہے, تکرار عامل ہوتا ہے. مثال کے طور میں نے کیا کہا, یہ آپ نے بات پڑھی ہوگی, محافظن کل غصن قلت لہم تصب کے اندر یہ بات آئی تھی. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں اچھا بیان وغیرہ کے بارے میں. اس میں یہ ہوتا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ جانی زیدن, کیا کہا, جانی زیدن, اس وقت کیا آ گیا, اخو کا, کیا کہا آپ نے, اخو, یہ دعا. تو اگر منادہ مبنی کی جو ہے تابع میں سے کون آ جائے, بدل بن جائے. جیسے میں نے کیا کہا, یا زید عبداللہ, کیا کہا آپ کو, یا زید عبداللہ. یہ تو مضاف والی مثال ہو گئی. کوئی دوسری مثال آپ لے لیں. آپ اس کی کوئی مثال دیا ہے نا بدل کی, دیکھو ذرا سا کتاب کے اندر. یا زیدو, کہاں ہے, دیوار پر ہے تو کیا لکھا ہے, نہیں مثال کہاں ہے, ابھی مثال تو ہے ہی نہیں. وہ تو اس کی مثال ہے بیٹا, یا زید صاحب الجود ہے, مضاف کی مثال ہے. ٹھیک ہے, یا غلام ابا زیدن اچھا بیان کی مثال ہے. چلو دیکھو دیا انہوں نے, اچھا بیان کی مثال ہے. چلو دیکھو, نہیں ہے وہ مثال, نہیں ہے. یا زید لکھا, یا قوم کلہم بھی ہے, کلہم دیا ہے, دونوں الگ چیز ہے, وہ الگ مثال ہے. چلیں, مثال انہوں نے پیش نہیں کی. ہاں لکھا ہے بیٹا, دیکھو نیچے مثال لکھا ہے, توجہ ساتھ دیکھیے. چلو ہر کی عبارت آگے آ رہی, دیکھیں. تو کیا ہو جائے, منادہ مبنی کی کیا توابع مضاف ہو, بدل ہو, یا کیا ہو, منصوب ہو. مضاف ہو تو اس کو نصب دیا جائے گا, بدل ہو یا معطوف ہو, وہ معطوف جو کیا مذکور ہو گیا, اس کے علاوہ معطوف اگر ہے, ان سب میں حکم کیا ہو جائے گا, مستقل منادہ کا حکم رہے گا مطلقاً. مطلقاً سے مراد کیا ہے, اب منادہ کے بیان میں پیچھے پڑھ چکے ہیں آپ, دونوں کیا ہو جائیں, منادہ مفرد ہو, مضاف ہو, یا مشابہ مضاف. تین صورت ہے کہ نہیں ہے. تو اب یہاں دونوں, اب یہاں کیا کہا انہوں نے, کہا کہ منادہ مستقل ہے, دوسرا کیا اس کا تابع ہے. تو منادہ مفرد ہو, تابع بھی کیا ہو, مفرد ہو. کئی صورت بننے کی کتاب میں تو لکھا ہوگا آپ کے بھائی طور کے دونوں کے دونوں کیا ہو, مفرد ہو. مطلب کیا ہو, منادہ بھی مفرد ہو اور اس کے تابع بھی کیا ہو جائے. مثال انہوں نے کیا لکھا, یا زید بکر, یا زید بکر, یہ کس کی مثال ہے, منادہ بھی کیا مفرد ہے اور تابع بھی کیا ہے, مفرد ہے. چلو اس کے بعد کیا آ گیا ہے, ویا زید ویا و خالد. یہ بدل کی معطوف کی علیہ مثال بتانا. بدل کی مثال کیا ہے, یا زید بکر, یا زید بکر کس کی مثال ہے, بدل کی مثال ہے. اور یا زید و خالد کس کی مثال ہے, یہ معطوف کی مثال ہے. اور اس میں جو ہے معطوف ہوا ہے, اس حرف کے ذریعے سے نہیں ہوا ہے, جس پر کیا ہو جائے, یا کا دخول ممتنع ہو. کیا مضاف ہے, مضاف دکھ رہا ہے آپ کو یار, کسی کنڈیشن کر رہے ہو. چلو مضاف نہیں ہے, مضاف کی مثال اوپر گزر چکی ہے. یا زید صاحب الجود اوپر ہے, دیکھو زید کیا ہے, پڑھ کے آپ لوگ ذرا برابر نہیں آتے اگلے سب, اس لیے دماغ خراب ہوتا ہے. پہلے بول چکا ہوں, مخاطب کی تین کنڈیشن ہے, ابتدائی, طلبی اور انکاری. آپ لوگ ابتدائی درجے میں رہ کے آتے ہیں تو وہ بلاتے ذہن کو بڑھاتے ایک صورت میں لے کے اور گھنٹی لگ جائے. چلو منادہ مبنی کی کیا ہو جائیں, توابع مضاف ہوں گے. اس کی مثال کیا ہے, یا زید آخا زیدین, یا آخا بکرین. مثال یا صاحب الجودی. زید کیا ہے, منادہ ہے, اس کے تابع کیا لگے آگے, صاحبہ جودی. نہیں کیا ہے, منصوب ہے کہ نہیں, کیونکہ اس کو کہا ہے جب یہ منصوب کیوں ہے, جب مستقلاً کیا ہو جائے, منادہ مضاف تو منصوب ہوتا ہے, تابع ہوگا تو بدرجہ والا ہوگا.
اس کے بعد دیکھیے یا غلام ہے ابا زیدن، یہ صفت کی مثال ہے، وہ کام ہو چکا۔ مستقل حکم رکھتا ہے تو دونوں کے دونوں مفرد ہو جائیں، یعنی منادا بھی مفرد ہو اور تابع بھی کیا ہو، مفرد ہو۔ مثال کیا ہو گیا بدل کی، یا زید بکرو، اور عطف بالحروف کی مثال کیا ہے، یا زید یا دونوں کے دونوں کیا ہو جائیں، مضاف ہو جائیں۔ مثال کیا لکھا ہے دیکھو توجہ کے ساتھ میں، جی کہاں لکھا ہے، یا زید نہیں، آقا خالد کچھ اور انہوں نے مثال اشد کی ہے۔ اب مضاف ہے نہیں میں تو دونوں مضاف ہونے چاہیے، منادا بھی کیا ہو جائے، مضاف ہو جائے، اور اس کی جو یہ تابع لکھا ہے اس کو بھی کیا ہونا چاہیے، مضاف ہونا چاہیے۔ یا عبداللہ صاحب الجود، یہ مثال ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے مثال کچھ ٹھیک ٹھاک کیا نہیں، گڑبڑ کیا لگ رہا ہے۔ اس میں انہوں نے مثال کیا دیا، مضاف نے مثال کیا دیا انہوں نے، یا زید آقا خالد، یہ دیا ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہے، کچھ کر لو، یا عبداللہ صاحب الجود، کیا ہو جائے گا پھر، یہ دونوں مضاف ہیں، عبداللہ بھی کیا نام ہے، اور اس کے بعد کیا ہو گیا صاحب الجود، یہ بھی کیا ہو جائے گا، یا عبداللہ صاحب الجودی، زید لگانا نہیں، چلو۔ اور مشابہ مضاف کی مثال کیا دی انہوں نے، تو ایک ممکن تو یہ ہے، سمجھ میں بات آتی ہے، اوپر کیا لکھ رہے ہیں، دونوں کے دونوں مفرد ہوں تو مثال تو ٹھیک ہے، یا زید و بکر ہوں، اور دونوں مضاف ہوں تو دونوں مضاف کہاں آ رہے ہیں، یا زید ایک کیا ہے مفرد ہے، دوسرا کیا آقا زید نہیں ہے مضاف ہو رہا ہے، دونوں مضاف تو ہے نہیں، مثال کیا ہے، ٹھیک نہیں ہے نا، چینج کرو، یا عبداللہ صاحب الجودی، اسی وجہ سے میں عبداللہ مستقل حکم ہوگا نا، تو چلو دیکھو یہاں پہ مثال غلط ہے، کتاب کی مثال ٹھیک کرنا اس کو، ٹھیک ہے، چلو۔ کیا مشابہ مضاف ہونا کیا لکھا ہے انہوں نے، یا زید ضاربا بکرن، یہ سب مثال کچھ گڑبڑ شبہ دکھ رہی ہیں، ان کو چھوڑ رہا ہوں، دیکھ مثال بعد میں دیکھ لینا۔ چلو حاصل کلام کیا ہے کہ اگر منادہ کیا ہو جائے، مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے، اگر وہی کیا ہو جائے تابع بھی کیا بن جائے، مضاف بن جائے، تو اس کو بھی نصب دیا جائے گا، نو ڈاؤٹ۔ ایسے بدل ہے، معطوف ہے، اس حرف کے علاوہ جس پر کیا جائے گا دخول ممتنع ہو، تو ایسی صورت میں اس کا حکم کیا ہوتا ہے، مستقل حکم ہوتا ہے۔ مستقل حکم کا مطلب کیا ہو جائے، جس طریقے سے منادہ مفرد ہو تو کیا پڑھا جائے گا، منادہ مضاف ہو تو کیا پڑھا جائے گا، وہی منادہ توابع کس مقام پہ آ جائے تو وہاں پہ بھی وہی پڑھا جائے گا۔ چلو مطلقاً کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، تینوں صورت اٹھا کے لکھ لیے گا آپ لوگ، دونوں مفرد ہوں، دونوں مضاف ہوں، یا دونوں کیا مشابہ مضاف ہوں۔ چلیں آگے ایک دوسری بات بیان کرنے جا رہے ہیں، والعلم الموصوف بابن و ابنۃ، چلیں مضافا الی علم آخر یختار یا یختار فتحہ، کہہ رہے ہیں کہ وہ علم جس کی صفت کیا ہو، ابن یا ابنا کے ذریعے سے لائی گئی ہو، اس حال میں یہ سب کیا ہو جائیں، ابن یا ابنا دوسرے عالم کی طرف کیا ہو جائیں، مضاف ہو جائیں، اس بنیاد پر کیا کہتے ہیں، یختار فتحہ، تو اس کے فتح کا اختیار کرنا یہ کیا ہے، پسندیدہ ہے۔ جی مثال کیا ہے اس کی، یہ شاید مثال ٹھیک ہے کتاب کے اندر، دیکھو کیا مثال ہے، مثال کیا ہے، یا زید ابن خالد یا ابن خالد، یا ہونا کیا چاہیے تھا بیٹا اصل میں، توجہ دیے، اصل میں ہونا چاہیے تھا کیا، ابن خالد، کیوں، یہ کیا بنتا ہے ترکیب کے اندر، ارے آج سے بیان بنتا ہے، یا عمر ربن الخطاب، نہیں پڑھے ہو، تو عمر کے بعد کیا آ گیا، ابن آ گیا، کہ اس کو کیا پڑھتے ہیں آپ، آج سے بیان پڑھتے ہیں نا، تو آج سے بیان اور کیا ہوتا ہے، مبین اور عطف بیان کا اعراب کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے نا، اس کا تقاضا کیا تھا، یہاں پہ پیش آنا چاہیے، تو پاگل ہو گئی، کیا آنا چاہیے، پیش آنا چاہیے، عطف بیان کا اعراب وہی ہوتا ہے نا جو مبین کا ہوتا ہے، رابع کے بیان میں، یہاں پہ کیا ہونا چاہیے تھا پھر، عمر بن الخطاب، تو کیا ہونا چاہیے تھا، لیکن جب یا لگا رہے ہیں نا، یا لگانے کی بنیاد پر آپ کیا پڑھتے ہیں، یا عمر بن الخطاب، ٹھیک ہے،
تو جو لفظ ابن ہے اس کو کیا ہے فتح پڑھنا مختار کیوں ہے؟ کثرت استعمال کی بنیاد پر اس کو انہوں نے کر لیا گیا. گویا کہ اس کو کیا ہو گیا منادہ مضاف سے کے اندر کیا ہے مشابہت تو ہے ہی ہے. ابن مضاف بھی ہوتا ہے ماں باپ کی طرف. اس کا اعتبار کرتے ہوئے انہوں نے کیا کر لیا اس کو نصب دے دیا ہے فتح دے دیا زبر دیتے ہیں اس کو. اچھا سمجھ گئے. اور اگر ایک حاصل کلام یہ ہے کہ شروع میں کیا ہو جائے علم ہو بیچ میں ابن ہو یا ابنا ہو پھر یہ ابن و ابن کیا ہو مضاف ہو کسی دوسرے عالم کی طرف. اگر علم نہیں ہوگا تو وہاں بھی یہ چیز جائز نہیں ہے. چلیں آگے اب دوسری بات آگے آ رہی ہے وَإِذَا نُودِيَ الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ. یہ وہی بات آگے آ رہی ہے جو میں نے کل آپ سے پیش کی تھی. کل کیا کہا تھا کہ یا کا دخول معرف باللام پر کیا نہیں ہوتا ہے نا بھائی. دو اعلی تعریف کا جمع ہونا کیا ہوگا لازم آگے. اس کو سمجھ جاؤ. اس کے اندر کیا کہتے ہیں مدارج شریف کے اندر ایک جگہ گفتگو ایسے آئی ہے کہ چلو وہاں پڑھو بچے. اس کو یاد کر لینا کہ اس میں اشارہ کے ذریعے سے نہیں اس میں اشارہ کے ذریعے سے یعنی اسماء اجناس کے ذریعے سے اس کی صفت لائی جاتی ہے. کس کی رجل وغیرہ کی. قرآن میں آیا کہیں کیا ہے وہ بھائی سورہ مدار سورہ کاف کے اندر ایک آیت کریمہ ہے ذہن ڈسٹرب ہے پتہ نہیں کیا. چلو وَإِذَا نُودِيَ الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ قِيلَ يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ. تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ معرف باللام کا جب ندا کر داخلی نہ ہو یا کو داخل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں بیچ میں ہیلے شرعی کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں بیچ میں ہیلے شرعی. بیچ میں کیا لگا گیا ہا لگا گیا. گویا کہ یا کا دخول کس پر ہو جا رہا ہے ہا پر ہو جا رہا ہے. حالانکہ ہا پر نہیں ہے. یا تو ہا لے کے آئیں گے ہا تنبیہ یا پھر کیا لے کے آئیں گے لفظ ایون لے کے آئیں گے. ایون کیا ہے اس میں جنس ہے. یا پھر کیا لے کے آئیں گے ہادہ لے کے آئیں گے یا دونوں کو ملا دو آپ. ہا لے کے آؤ ایو لے کے آؤ یا ہادہ لے کے آؤ یا دونوں کو کیا ملا دو. کیا ہو جائے گا یا ایھا الرجل ہو گیا ہا والی مثال. ہا اور ایون دونوں موجود ہیں یہاں پہ بے توسط این مع ہا تنبیہ یا ہذا الرجل ہذا کے بیچ میں لانے کے ساتھ میں یا پھر کیا کر لو دونوں کو ملا دو یا ایھا ہذا الرجل. یہ اس لیے کرتے ہیں کہ کیونکہ آپ پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ معرف باللام کے اوپر کیا ہوگا یا کا دخول نہیں ہو سکتا ورنہ کیا ہو جائے گا دو اعلی تعریف کا جمع ہونا لازم ہے. آگے اب اعراب کے بارے میں کلام توجہ دیں بھائی. والتزموا رفع الرجل. جب آپ بولیں گے ترکیب میں کیا یا ایھا الرجل بولیں گے یا ایھا الرجل یا ھذا الرجل. اب اس کے بارے میں کہتے ہیں اس کا اعراب کیا ہوتا ہے. اصل میں ترکیب میں بیٹا آپ نے پڑھا ہوگا یا حرف نداء ایون کیا ہے موصوف ہے نا ہا برائے تنبیہ. اس کو کیا بولتے ہو رجل صفت یہ تو ہوتی ہے. آپ کبھی پڑھ کے آ رہے ہو جب کیا ہو جائے صفت واقع ہو منادہ مبنی کے کیا ہو جائے صفت واقع ہو تو اس میں کیا دو اعراب جائز ہے. کیا ہے مال کے اعتبار سے رفع بھی ہے اور نہیں مال کے اعتبار سے نصب اور لفظ کے اعتبار سے رفع. یہاں کیا ہونا چاہیے تھا یا ایھا الرجل یا ایھا الرجل دونوں ہونا چاہیے بھائی. اس کا جواب دینے چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہے نحویوں نے صرف کیا رفع کا اعتبار کیا ہے. حالانکہ اس میں کیا ہے دونوں صورتیں جائز ہیں جائز ہونی چاہیے. یہ بات وہی جو پیچھے پڑھے آپ لوگ اسی سے اس کا تعلق ہے. میں کہا تھا کل چلیں اسی کو یہاں بیان کرنے جا رہے ہیں. والتزموا سے اسی سوال کا جواب ہے کہ جب یہ رجل کیا ہے لفظ ایون کی کیا صفت ہے نا ایون کیا ہو گیا منادہ ہو گیا. ایون کیا ہے بھیا مفرد ہے نا مفرد ہے مطلب مضاف تو نہیں ہے جی مضاف نہیں ہے. حالانکہ یہ ایو ہا کی طرف مضاف تو ہو جاتا ہے ہا بات ہم بھی ہے. ایون جب کیا ہے مفرد ہے اور یہ رجل کیا تابع ہے تو تابع کے اعتبار سے اس کا اعراب کچھ اور آنا چاہیے تھا. یہ تو ہوا لیکن آپ کیا کر رہے ہیں اس کو رفع دے رہے ہیں. رفع دینے کی وجہ کیا اس کی ذکر کہنا ہے. والتزموا رفع الرجل لانه المسند. یہ عبارت بہت اچھی ہے بیٹے اس طرح کی بات پوچھ لی جائے گی. آج سے ایک شارٹ کوشچن میں یہ پوچھا جا سکتا ہے کیا رجل کو رفع کیوں دے رہے ہیں ان شارٹ آپ کیا جواب دو گے کیوں یہ اعتبار کیا جی آگے بہن آگے آ رہا ہے. بھلے ہونا کیا چاہیے اس میں دونوں ہونا چاہیے. لفظ کے اعتبار سے ضمہ مال کے اعتبار سے
جواب دے رہے لأنہ المقصود بالندا، کیونکہ یہ کیا ہے؟ مقصود بالندا ہے. ہم کیوں عیون وغیرہ کو ہا اور کیوں لے کے آ گئے ہیں؟ بیچارہ لفظ یا آ رہا ہے جو بہت خطرناک ہے، وہ چلنے نہیں دے گا، وہ آئے گا نہیں جہاں الف لام داخل ہو جائے. تو اس بنا پر کیا ہے؟ تو مقصود بالندا کون ہے؟ رجل ہے. جب رجل ہے تو گویا کہ یا داخل کس کے اوپر ہے؟ رجل پر ہے. تو گویا کیا ہو گیا؟ یہ اس درجے میں ہو جائے گا جیسے کہ یا رجل ہم نے کہا. اگرچہ یا ایھا رجل بول رہے ہیں، سب کچھ لگا ہوا اگر نمک مرچی، لیکن اصل میں کیا ہے؟ مقصود وہ رجل ہی ہے. جب رجل ہی مقصود ہے تو یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے کیا؟ یا رجل. جب یا رجل پڑھتے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ منادا مبنی ہوتا ہے. علامت رفع پر کیا ہوتا ہے؟ وہ مبنی ہوتا ہے. تو یہاں پہ کیا انہوں نے کیا کر لیا؟ مقصود بن ندا رجل ہے، اس لیے رجل کو انہوں نے کیا کر دیا؟ رفع دے دیا. کچھ پوچھنا چاہ رہے ہو کیا حسین؟ وتوابعه یعنی والتزموا رفع الرجل وتوابعه، توجہ دیے. یا ایھا الرجل ہے نا، یا ایھا الرجل میں الرجل کا اعراب رفع بھی آ سکتا تھا اور نصب بھی آ سکتا تھا. ہم نے رفع ہی کیوں دیا؟ اس کی وجہ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ یہاں مقصود بن ندا کون ہے؟ رجل ہی ہے. جب رجل ہے تو ہم نے کیا کر لیا؟ اس کو بیچارے کو یہ رفع دے دیا. گویا کہ یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے کیا ہے؟ یا رجل کہہ دیا ہم نے. اگر یہ الفاظ ہیں یا ایھا الرجل، یا ھذا الرجل، یا ایھا ھذا الرجل، الفاظ یہ بڑھ رہے ہیں، بڑھنے کے باوجود بھی کیا ہے؟ یا رجل کے درجے میں آ گئے. تو جب یا کس میں داخل ہو؟ نکرے میں داخل ہو، کیا معرف معرب بن ندا ہو جائے تو اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ رفع دیتے ہیں. ویسے اس کو رفع دے دیا. اچھا لکھا ہے بیٹے رجل کے رفع کا اعتبار کیا گیا چاہے وہ مفرد ہو یا لکھا ہے مضاف ہو. الگ الگ حاشیے میں لکھا ہوگا. میں ایون کے بارے میں عرض کر رہا تھا، ٹھیک ہے. اور آگے لکھا ہے اور اس کے توابع کے بھی کیا ہے؟ رفع کا اعتبار کیا. آپ نے کیا کیا ہے؟ یا ایھا الرجل کریم البدمعش لگا دیا آپ نے. یا ایھا الطالب المجتہد، یا ایھا الرجل المجتہد. الرجل کیا ہے؟ مطبوع ہے نا بھائی. تابع کون ہے؟ مجتہد ہے. تو رجل کے رفع کا بھی اہتمام کیا گیا اور ساتھ ساتھ میں اس کے تابع کا بھی کیا گیا. ٹھیک ہے. کیوں؟ لأنہا تابع معرب، کیونکہ اس کی اچھا تو رجل کے توجہ دیجیے گا، رجل کے رفع دینے کی علت کچھ اور اس کے تابع کے رفع دینے کی کچھ اور. لأنہا تابع معرب، کیونکہ یہ کیا ہے؟ یہ معرب کے تابع ہے. معرب کے تابع تو کیا ہوتا ہے؟ معرب کے تابع اپنے مطبوع کے اعتبار سے اس کا اعراب ہوتا ہے. مطبوع بیچارہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ الگ الگ کنڈیشن ہو گیا نا. ہم نے دامن پکڑ لیا غوث پاک کا، غوث پاک کا دامن، انہوں نے کن کا دامن پکڑا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ہم بھی کیا ہو گئے؟ اس سے جڑ گئے، مرید ہو گئے امیر اہل سنت سے. وہ اپنے پیر سے یوں کرتے کرتے کیا جڑتے جڑاتے کیا ہو گئے؟ سے وہاں پہنچ گیا. تو یہ ایسے ہی ہے. یہاں پہ بھی کیا کر رہے ہیں لوگ؟ تو یہ بیچارے جو تابع ہیں یہ کیا ہے؟ یہ مرید ہیں. پیر صاحب کا جو حال ہے وہ مرید کا حالت کر دیا گیا. تو پیر صاحب کی حالت تھوڑی اچھی ہے نا، اس کی کنڈیشن تھوڑی اچھی ہوتی ہے. مریدین کی تھوڑی سی کیا ہوتی ہے؟ گڑبڑ شڑبڑ ہوتی ہے. اس لیے ہم نے بھی کام کر لیا. چلو وقار سے بعد میں پڑھنا. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا بلوا کے تو لوگ یار